بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ صدق اللہ العظیم۔ خلاصہ رکوع نمبر 7۔ اس رکوع کا خلاصہ لکھیں۔ اگر کوئی کہے جی اس پورے رکوع کا خلاصہ 2 لفظوں میں بیان کرو تو وہ یہ ہے، خلاصہ رکوع نمبر 7۔ یہود کے شہری زندگی میں ناکام ہونا، یہود کا شہری زندگی میں ناکام ہونا، دیہاتی زندگی میں تو تھا ہی ناکام، شہری زندگی میں بھی ان کی اس پورے رکوع کے اندر اس کی شہری زندگی ہے جس میں وہ ناکام ہو گئے۔ دیکھیں جی، وہ یہاں سے بنی اسرائیلیوں پر اللہ کی مزید نعمتوں کا تذکرہ اور ان کی ہٹ درمی اور سرکشی کا تذکرہ ہے کہ ان نعمتوں کے باوجود وہ ناکام ہو گئے۔ کیوں؟ وہ ناشکرے تھے۔ بنی اسرائیلیوں پر جیسے وادی تیہ میں اللہ جل شانہ نے صحرائے سینا کے اندر آسمان سے کھانا بھیجا، من اور سلویٰ، اسی طرح ان کو ایک دفعہ پانی کی خشک سالی آ گئی، بہت سخت موسم خشک ہو گیا، پانی بالکل ایک قطرہ بھی زمین پہ نہ رہا۔ تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بڑی بدتمیزی سے گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ موسیٰ اپنے رب سے کہہ دو نا، ہم ادھر پیاس سے مر رہے ہیں، پانی کا ایک قطرہ نہیں ہے۔ تو اگر پیاس سے مرے ہو تو اللہ کی وجہ سے تھوڑی مرے ہو، تم تو نافرمانیوں کی وجہ سے مر رہے ہو۔ حالانکہ انہوں نے بدتمیزی سے بات کی تھی، سچائی تو یہ تھا کہ بدتمیزی کے جواب میں ان کو غرق کیا جاتا، لیکن اللہ نے پھر ان کے اوپر احسان فرمایا، بدتمیزی سے پیش آئے۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی اپنی قوم کے لیے پھر بھی کہ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، اور جب طلب کیا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ، اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا۔ استسقاء کا معنی ہے طلب ماء، پانی کو مانگنا، اس کو کہتے ہیں استسقاء۔ اب جب خشک سالی ہو، بارش بالکل نہ برستی ہو نا، توجہ ادھر رکھیں، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فقہائے اربعہ میں سب سے بڑے فقیہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت نوازا ہے۔ امام صاحب رحمہ اللہ بھی اس کے استسقاء کے بارے میں کہتے ہیں کہ اصل استسقاء جو ہے وہ ہے اللہ کے سامنے آہوزاری کرنا، گڑ گڑانا اور رونا ایک۔ اور استسقاء کا دوسرا معنی 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے پانی مانگا جاتا ہے، جس میں صرف مسلمان جمع ہوں گے، کوئی شرک کرنے والا نہ ہو۔ نمبر 3، بعض اوقات ہر فرض نماز کے بعد بھی استسقاء کی جا سکتی ہے۔ تو معلوم ہو گیا کہ استسقاء کے لیے ضروری نہیں کہ صرف جماعت کی نماز ہی کرنا ہو۔ احادیث میں تینوں طریقے موجود ہیں، اسی لیے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے تھے کہ استسقاء جب بارش نہ برستا ہو، پانی نہ برسے اور موسم بالکل خشک ہو جائے تو اس وقت اللہ سے استسقاء، اصل میں استسقاء ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے نوح علیہ السلام کے واقعے میں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، کہ تم اپنے رب کے سامنے استغفار کرو تو یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ آسمان سے تمہارے اوپر لگاتار بارش برسائے گا۔ تو اس لیے یہ یاد رکھنا، یہ جو 2 رکعت صلاۃ استسقاء پڑھتے ہیں، استسقاء پڑھنا بھی درست ہے۔ اصل استسقاء جو ہے وہ توبہ اور استغفار ہے، گناہوں کی معافی مانگنا، اس سے اللہ بارش برساتے ہیں۔ اگر کہ 2 رکعت نفل پڑھنا صاحبین کے نزدیک، یعنی امام محمد صاحب، امام ابو یوسف صاحب کے نزدیک فتویٰ اسی پر ہے کہ 2 رکعت نفل پڑھ کے پھر دعا مانگی جائے، لیکن 2 رکعت نفل پڑھ کے دعا مانگنے کا ثبوت بھی احادیث میں ہے۔ اگر 2 نفل نہیں مانگے بلکہ مل کر اجتماعی توبہ کیا تو بھی یہ بھی استسقاء کے لیے سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اور تیسرا طریقہ، ہر فرض نماز کے بعد دعا کر دی جاتی ہے کہ اللہ تو خیر کی بارش برسا دے۔ استسقاء کے تینوں طریقے ہیں، صرف اس کے لیے نفل ضروری نہیں۔ جی 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 یہ استسقاء کی 2 رکعت نفل احادیث میں موجود ہے۔
2 رکعت نفل حضور علیہ السلام سے دونوں طریقے مروی ہیں. ایک بغیر نماز کے بھی آپ نے دعا کروائی ہے استسقاء کے لیے. جیسے آپ بخاری شریف کی مشہور حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تشریف فرما تھے, ایک صحابی آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ خشک سالی اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہمارے جانور پیاس سے مر رہے ہیں اور زمین کوئی دانہ اگانے کے قابل نہیں رہی ہے, آپ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ ہمارے کو بارش کا بندوبست فرما دے. تو آسمان پہ ایک بھی بادل کا ٹکڑا نہیں تھا, بالکل صاف ستھرا آسمان تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی کہ اے اللہ مدینے والوں پر بارش برسا دے. جب دعا مانگی ابھی آپ نے چہرے پر ہاتھ پھیرے نہیں تھے, مدینہ منورہ میں موسلادھار بارش شروع ہو گئی, حتیٰ کہ 7 دن تک بارش ہوئی. وہی صحابی اگلے جمعے کو پھر کھڑا ہو گیا, یا رسول اللہ اب اتنی بارش ہو گئی کہ مدینہ کی گلیوں میں چلنے کا بھی راستہ نہیں رہا ہے, اللہ سے دعا فرما دے اللہ بارش بند کر دے. تو اللہ نے کہ نبی نے دعا فرمائی اللہم ہوا علینا, اے اللہ مدینہ کے شہر میں بارش بند ہو لیکن اس کے پہاڑیوں پر بارش برستی رہے. تو استسقاء کی یہ تینوں طریقے ہیں. اگر ایک آدمی استسقاء میں تو آتا ہے لیکن دوسرے کا حق کھایا ہوا, اس کے اپنی شرائط ہے, بس سب لوگوں نے کہا استسقاء پڑھنی ہے چلے میدان میں, اسی لیے تو ہمارے حضرات استسقاء پڑھاتے نہیں ہیں کہ استسقاء کے بعد بھی بارش نہیں ہوئی تو لوگوں کو اللہ کی جل شان سے اوپر سے اعتماد اور توکل ہٹ جائے گا. حالانکہ قصور ان کا اپنا ہے. استسقاء کے لیے کیا ہے کہ آدمی 3 دن روزے رکھے, مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلانا چھوڑ دے, اپنے جانوروں کو پھٹے پرانے کپڑوں کے ساتھ میدان میں نکل آئے, اور کسی کا حق کھایا ہوا ہے تو وہ حق استسقاء کی دعا سے نماز سے پہلے ادا کر دے. گناہوں سے اصل چیز توبہ ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے 2009 یا 8 یا 10 کی بات ہوگی, یہاں پہ مین چوک میں 3 دن استسقاء کی نماز پڑھی گئی. یہ زاہد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد کے ساتھ جو اسٹیڈیم ہے اس میں. مجھے یہاں پہ سب نے کہا جی استسقاء پڑھا ہے. اس زمانے میں کھلبٹ میں بارش کا پورے علاقے میں نہیں ہوتی, کھلبٹ کے لوگ بڑے ترسے ہوتے بارش کے لیے. تو کسی نے جا کر کہا جی 7 شہیدوں کی قبروں پر پانی ڈالو تو بارش برستی ہے. تو یہاں کے کچھ لوگوں کے میں ابھی نام لینا نہیں چاہتا ہوں, ویسے ہی وہ مشہور ہو جائے. بہرحال یہاں کے خاص کچھ مقتدر شخصیات گئی سرکاری قبرستان میں جا کر قبروں کے اوپر پانی چھڑک رہے تھے کہ ابھی بارش ہوگی. وہ قبریں خود پیاسی پڑی ہوئی تھی تو یہ ان کے ذریعے پانی چھپا, اور کوئی کیا کر رہا تھا کوئی کیا. بالآخر یہاں پر ہمیں کہا گیا کہ جی آپ 2 رکعت نفل کی جو نماز ہے وہ پڑھائیں اجتماعی. تو میں نے پڑھانے سے صاف انکار کیا تھا. میں نے کہا جی میں نہیں پڑھا تھا, دعا ہم کریں گے اللہ پاک سے. وجہ یہ کہ 2 رکعت نفل پڑھا کے بھی بارش نہیں ہوئی. اللہ کے نبی نے یہ ہمیں عمل دیا ہے 2 رکعت نفل, اس کے بعد بھی بارش نہیں ہوئی تو لوگ کہیں گے دیکھو جی ہم نے تو نماز پڑھی پھر بھی اللہ نے بارش نہیں برسائی. یہ حالانکہ ہماری اپنی غلطی ہوگی. استسقاء کی جو شرائط ہے پہلے ان کو پوری کرو. بہرحال پنڈی سے حضرت شیخ الحدیث مولانا قاضی مشتاق صاحب دامت برکاتہم یہاں آئے تھے. لوگوں نے ان سے درخواست کی تو انہوں نے پڑھا دیا. تو وہاں کسی صاحب نے میرے بارے میں, ایک قاری صاحب ہیں, انہوں نے مشتاق صاحب کو کہا کہ حیدری صاحب کہتے ہیں کہ یہ نماز جائز نہیں ہے. پھر قاضی صاحب نے بخاری شریف کی حدیثیں پڑھی کہ حیدری صاحب کے سامنے یہ حدیثیں نہیں گزری ہیں. پھر میں نے عرض کیا تھا آپ تو بڑے آدمی ہیں, کم از کم پہلے تحقیق ہو جاتی, مجھ سے پوچھ لیتے کہ یہ بات میں نے کی بھی ہے یا نہیں. میں نے یہ کہا ہے کہ استسقاء کی نماز کے لیے کچھ شرائط ہے, وہ شرائط پوری کریں پھر میں پڑھا دیتا ہوں. اور سب سے پہلے وہ شرائط مجھ میں ہی نہیں. اگر کوئی کسی کا حق کھایا ہوا ہے تو وہ حق جا کے ادا کرے. بہنوں کا حق تو اکثر نہ دبایا ہوا ہے. تو اب میں نے کہا یہ بات کہوں گا تو بہت ساروں کے سر نیچے بھی ہوں گے اور غصے بھی ہوں گے, مولوی صاحب لو بھائی نہیں, اب نئی باتیں شروع کر گیا. تو حق دیتے, جن کے حق کھائے ہوئے وہ حق دیتے ہیں. اصل گناہوں سے معافی مانگنا ہے, اس کے بعد نفاذ کے لیے کھڑا ہونا ہے. بہرحال بادل آئے ہوئے تھے آسمان پہ, انہوں نے 2 رکعت نفل پڑھ لیا. تو حاجی فرحات مرحوم کو اللہ پاک مغفرت فرمائے, ایسے موقعوں پر تبصرے وہ بہت اچھے کرتا تھا. تو جب ادھر مسجد کے دروازے سے اندر آئے تو کہتا ہے آسمان میں 8-10 بادل کے ٹکڑے تھے, انہوں نے 2 نفل کیا پڑھے وہ بھی بھاگ گئے. انہوں نے کہا 2 نفل کیا پڑھے وہ بھی بھاگ گئے. حرم شریف میں خود گواہ ہوں, بیت اللہ شریف میں اعلان ہوا تھا عشاء کی نماز کے بعد, یہ غالباً 2011 کی بات ہے, کہ بعد صلاۃ فجر جو ہے استسقاء ہوگا. تمام حضرات 7 بجے 8 بجے ٹائم دیا تھا, اور حرم شریف میں استسقاء کی نماز ہوئی. اب بیت اللہ میں استسقاء کی نماز ہو, میں کہتا ہوں کہ سیلاب آنا چاہیے بارش کا, ایک قطرہ بارش کا نہیں ہوا. اسی لیے تو حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ, مہاجر مکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیت اللہ میں لاکھوں لوگ دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں لیکن دعا کسی حاجی کی قبول نہیں ہوتی. وجہ کیا ہے؟ 90% 95% سنت کے خلاف وہاں پہ
طواف اور عمرہ کر رہے ہوتے ہیں، سنتوں کی رعایت نہیں رکھتے۔ تو خیر بہرحال عرض کر رہا ہوں کہ اگر کسی نے 2 رکعت نفل پڑھ کے استسقاء کیا یہ بھی ٹھیک ہے، اور ویسے استسقاء کے لیے اللہ سے پانی مانگا تو یہ بھی ٹھیک ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا۔ فقلنا، پس ہم نے کہا، اضرب، مار بعصاک، اپنی لاٹھی کے ساتھ، الحجر، اس پتھر کو، یعنی ایک پتھر کے بارے میں فرمایا اس پتھر کے اوپر۔ اب یہ پتھر کون سا تھا؟ تو یاد رکھیں بعض لوگوں نے کہا ہے، اسرائیلی روایت ہے ساری، بعض لوگوں نے یہ کہا کہ یہ پتھر موسیٰ علیہ السلام کے تھیلے میں، ایک تھیلا آپ کے ساتھ ہر وقت ہوتا تھا، بیگ، اس میں ایک پتھر آپ کے ساتھ ہر وقت ہوتا تھا، اس پہ جب آپ لاٹھی مارتے تو پانی نکل آیا۔ لیکن یاد رکھیں قرآن میں اور صحیح احادیث کے اندر کسی میں بھی ایسی وضاحت موجود نہیں ہے۔ اس لیے یہاں پر حضرات مفسرین کرام رحمہم اللہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ بس وہ پتھر کوئی بھی ہو، ہمیں اس کی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ پتھر کون سا تھا، مقصد یہ ہے کہ پتھر پہ لاٹھی ماری، یہ بات طے شدہ ہے۔ آگے پتھر کون سا تھا، کھلبٹ سیکٹر سے لایا، 2 سے لایا گیا تھا یا 3 سے، اس سے کوئی غرض نہیں، جہاں کا بھی ہو۔ اضرب، مار بعصاک، اپنی لاٹھی کے ساتھ، الحجر، پتھر کو، فانفجرت، پھوٹ پڑی منہ، اس سے، 12 عینا، 12 چشمے۔ جب انہوں نے لاٹھی ماری نا تو اس سے 12 چشمے نکلے۔ چونکہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے کتنے قبیلے تھے؟ 12، اور بڑے، ایک کوئی قبیلہ بڑا تھا، کوئی قبیلہ چھوٹا تھا، ہر قبیلے کے اعتبار سے چشمہ نکلا، تاکہ ان میں آگے جا کر مستقبل میں ایک چشمے پر پھر ان کی لڑائی نہ ہو پانی کے لیے۔ ہر چشمے کا، اب قبیلے کا اپنا چشمہ اس پتھر سے نکلا۔ کل لوگ کتنے تھے یہ جی 70، وہ تو 70 جو پہاڑ پہ گئے، یہ جو قوم جو ساتھ گئے تھے یہ 6 لاکھ سے اوپر افراد تھے، بعض روایت میں 6,72,000۔ ان 6 لاکھ کنفرم تھے، آگے 1072 وغیرہ میں اختلاف موجود ہے۔ 6 لاکھ افراد کے لیے 12 چشمے اللہ تعالیٰ نے نکالے۔ پھر ان 6 لاکھ میں سے کوئی قبیلہ 2 لاکھ پر مشتمل بڑا قبیلہ ہے، کوئی 10,000 پر قبیلہ ہے، تو جو جس اعتبار سے بڑا قبیلہ ہے اس اعتبار سے چشمہ ان کو دیا گیا، بڑا قبیلے کا بڑا چشمہ، چھوٹے قبیلے کا چھوٹا چشمہ۔ قد علم، تحقیق پہچان لیا، کل اناس، ہر ایک نے، تمام لوگوں نے، یعنی ہر قبیلے والے نے، کل اناس یعنی تمام لوگوں نے، ہر ایک قبیلے والے نے، مشربہم، اپنے پینے کی جگہ، اپنی گھاٹ، یعنی ہر قبیلے نے یہ پہچان لیا یہ ہمارا چشمہ ہے، یہ ہمارا تو کوئی قبیلہ دوسرے قبیلے کے چشمے پہ نہیں جاتا تھا، اپنے چشمے سے۔ کلو واشربو، پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کھاؤ اور پیو، من رزق اللہ، اللہ کی دی ہوئی روزی میں سے، ولا تعصوا فی الارض، اور مت پھرو زمین میں، مفسدین، فساد کرنے والے بن کر۔ اب فساد کیا ہے؟ وہ زمین کسی کے ناجائز مال کو ہڑپ کر دیا، کسی کے اوپر ظلم کر لیا، کسی کی کوئی چیز دبا دی اور اس کے اوپر پھر قابض رہ گئی، یہ سب وہ ایسی چیزوں کا فرمایا کہ اب زمین میں فساد مت کرو۔ جب اللہ نے تم میں سے ہر ایک کو روزی دی ہے، اور دوسرا ایک فساد یہ بھی ہے کہ جو اللہ نے تمہیں مال دیے اس کا استعمال ناجائز نہ کرو، یہ ناجائز استعمال کرنا یہ بھی فساد ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے حق حلال کا پیسہ دیا ہے، اس پیسے سے ناچ گانے والوں کے اوپر خرچ کرے، اور غریب بیچارہ اس کی طرف دیکھ رہا ہے، غریب کا حق ادا نہیں ہو رہا ہے۔ مال کے حقوق متعلق ہیں، اللہ کی ذات سے متعلق ہیں، نبیوں سے متعلق ہے، غریبوں سے متعلق ہیں، اللہ کے نام پر وہ مال خرچ کرے، مساجد میں، مدارس میں، رفائی کاموں میں اور غریب غربا میں۔ اگر ایک آدمی ان مالوں کو غلط راستے پر خرچ کرتا ہے یہ فساد فی الارض ہے، کیونکہ اس پیسے کے ذریعے سے وہ زمین میں فساد پھیلا رہا ہے، اور غریب اور حقدار بیچارہ اس کو طرف دیکھتا رہتا ہے، وہ انتظار میں ہے کہ مجھے۔ اور یاد رکھے جب اس طرح سے مالدار آدمی اپنے مال کا صحیح استعمال نہیں کرتا ہے اس کے دشمن بہت پیدا ہوتے ہیں۔ پھر ہر آدمی کہے گا اس کے مال کو چوری کرنا ہمارا حق ہے، اور اگر وہ اپنے مال سے غریب غربا کا حق ادا کرے گا ہر آدمی اس کے مال کا محافظ بنے گا کہ یار یہ ہمارا خیال رکھتا ہے، یہ اپنے مال سے ہماری ضرورتوں کو پوری کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اپنے مال۔ یہاں پر مجھے یہ بات بھی معلوم ہے، ایک دفعہ ایک شادی تھی، شروع کی بات ہے، وہاں پر ایک آدمی باہر سے آیا تھا، ماشاءاللہ یہاں پہ ایسے افراد تو بہت ہیں نا جو نچانے کے لیے بڑے خوش ہوتے ہیں، رات کو ناچنے والوں کو لائے، پھر شرابیں چلی، پھر اس نے باہر سے پیسہ خوب کما کے آیا ہوا تھا، خوب نشے میں تھا،
لوگ تو 10-10 روپے کی وہ کاپیاں بناتے ہیں نا، وہ 1000 روپے کی کاپیاں لائے تھا، وہ ناچنے والوں پر نشے میں 1000 پھینک رہا تھا، فل نشے میں تھا، یہ کوئی 4-5 لاکھ روپیہ پھینک گیا ہے۔ صبح جب نشہ اترا ہے نا، دیکھا 5 لاکھ روپیہ میرا نہیں، میرے پاس اسی مسجد میں وہ آیا ہے، استاد جی بس اس وقت مجھے خیال نہیں تھا، تو اگر میں اس کو زکوٰۃ کی نیت کروں تو یہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ میں نے کہا بھائی اس جملے سے تم کافر ہو گئے ہو۔ مولوی صاحب جلدی ایک دم، یہ مولوی کافر جلدی بناتے ہیں، ہم بناتے نہیں ہیں، ہم بتاتے ہیں، بن کر خود آتے ہو۔ اگر ہم نے بنانا ہوتا تو میں اس کو بھی کہتا یہ بھی کافر ہے، یہ بھی کافر ہے، یہ بھی کافر ہے، تم کافر بن کر آئے ہو۔ میں اللہ کا حکم ہے زکوٰۃ، تم ناچنے والیوں پر پھینک کے اب افسوس ہو گیا تو کہ تجھے زکوٰۃ میں حساب کروں، تو اللہ کے حکم سے تو لڑکیاں نچا کے اس کو زکوٰۃ میں شمار کرتا اللہ کے حکم کو؟ یہ مذاق ہے اللہ کے حکم سے، توبہ کر، ایمان کی تجدید کر۔ ایسے جملوں سے آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبر علی، اب دیکھیں اللہ نے ان کے اوپر، ان کو پانی کی ضرورت تھی، دعا مانگی، خشک سالی، پانی جب برسا دیا، جب سیر ہو کر پانی پیا تو نخرے شروع ہو گئے، اب کھانے کا وقت آ گیا، کہنے لگے موسیٰ یہ من و سلویٰ کب سے تمہارا رب کھلا رہا ہے، ہم نہیں کھاتے، تنگ آ گئے اس سے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، لن نصبر، ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے، علی طعام واحد، ایک قسم کے کھانے پر، یہ جو من اور سلویٰ یہ دونوں کو وہ ایک شمار کرتے تھے، ایک قسم کے کھانے پر ہم کبھی صبر نہیں کریں گے۔ بلکہ ایک بات پتہ کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے ہمیں تو مصر کی مچھلیاں یاد آ رہی ہیں، وہاں وہ مچھلی کھاتے تھے، مصر کی مچھلیاں یاد آتی ہیں، یا وہاں کی سبزیاں، کیا بات تھی تھا۔ اب اللہ پاک بن محنت کے بلا مشقت ان کو دے رہا ہے نا، تو ان کو اللہ کی اس نعمت کی ناقدری سوجی، ان کو لیے پانی نہیں تھا، پانی بیچ دیا، اب وہ کھانے پر تنقید کرنے لگے۔ اب دیکھنا، یاد رکھنا، ویسے فطرت ہے انسان کی، واقعتاً اگر آپ کو بھی، کیا خیال ہے، صبح شام مرغی کھلائی جائے، تنگ آپ نہیں آئیں گے؟ تنگ نہیں؟ تو اگر انہوں نے اگر اعتراض کر دیا تو اس میں کیا حرج کی بات ہے کہ واقعی صبح سے ہم صبح من اور سلویٰ، رات من سلویٰ، صبح من سلویٰ، من سلویٰ، من سلویٰ۔ تو یاد رکھیں یہ نام کے اعتبار سے تو من اور سلویٰ تھا، لیکن غذائیت کے اعتبار سے ہر روز اس کی غذائیت تبدیل ہوتی تھی، اس کا ذائقہ تبدیل ہوتا تھا۔ دیکھیں بعض تو چاول ہے، اپنے نام کے اعتبار سے یہ چاول ہے، لیکن اپنی قسموں کے اعتبار سے پکنے میں، اب صبح آپ کو دوپہر کو کھانا دیا سفید ابلے ہوئے چاول اور سالن کھا لیا، رات کو پھر چاول ہے مگر بریانی ہے، اگلے دن پھر چاول ہے مگر چنے اور اچار والے پلاؤ ہے، اگلے دن پھر چلا چاول ہے لیکن چائنا رائس ہے، اس کا انداز اور ہے بننے کا، پھر چاول ہے مگر زردہ ہے۔ اب دیکھو ہے تو چاول ہی نا، لیکن ہر روز کے اعتبار سے جب ان کو بریانی کا ذائقہ اور ابلے ہوئے چاول کا ذائقہ ایک ہوتا ہے، اب آدمی یہ کبھی نہیں کہے گا یار دن کو بھی تو چاول کھائے، کہے گا دن کو ابلے تھے اب میں نے بریانی کھا دی۔ دیکھو آلو اپنے نام کے اعتبار سے ایک نام ہے، لیکن جب پکتے ہیں ان کے، کبھی یہ چپس بن کر سامنے آئے تو ان کا ذائقہ اور ہے، پکوڑا بن کر آئے تو ان کا ذائقہ اور ہے، سالن بن کر آئے تو اس کا ذائقہ اور ہے، آلو کی بھجیا بن کر آ جائے تو پھر اس کا ذائقہ اور۔ اب یہ ایک ہی آلو 6 دن کھائے کوئی آدمی نہیں کہے گا تھنگ آ گیا آلو سے، بلکہ ہر روز کے اعتبار سے اس کا ذائقہ جدا ہے۔ تو ان لوگوں نے کیا کہا کہ ہم ایک کھانے سے تنگ آ گئے، فَادْعُ لَنَا، فَادْعُ پس دعا کر، لنا ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یخرج لنا نکال دے وہ ہمارے لیے، کیا یخرج نکال دے ہمارے لیے، مما اس چیز کو، تنبت الارض جو زمین اگاتی ہے، ہمیں وہ چیز نکال کر دے۔ وہ کون سی چیز ہے؟ من بقلہا، ترکاریاں، سبزیاں، ترکاری سبزی سب کو کہتے ہیں، وقثائہا، اور اس زمین سے نکلنے والی، وقثائہا، اور اس کی ککڑی، شکر ہے کڑی نہیں مانگی انہوں نے، وفومہا، اور تھوم، عربی میں تھوم کو فوم سوم دونوں کہا جاتا ہے، تھوم بھی کہتے ہیں اس کو، وعدسیہ، اور مسور کی دال، ہر دال کو عدس نہیں بولتے، مسور کی دال کو عربی میں کہتے ہیں عدس، مسور کی دال، وبصلیہا، اور پیاز،
یہ اب کہنے لگے موسیٰ اللہ سے ہمیں یہ مانگ، یہ چیزیں ہمیں دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اتستبدلون، کیا تم تبدیل کرتے ہو الذی، اس چیز کو، ہوا ادنا، جو کم درجے کی ہے، یعنی ان کم درجے کی چیزوں کو بدل کے تم لینا ہے کس کے مقابلے میں؟ بالذی، اس کے بدلے میں، ہوا خیر، جو بہتر ہے اور اعلیٰ ہے، یعنی من اور سلوا جیسے بہتر کھانے کے مقابلے میں یہ ادنا درجے کی سبزیاں لے رہے ہو تم اللہ سے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اہبطوا، لیکن انہوں نے کہا نہیں بس ہمیں تو چاہیے یہ، ہمیں مصر کی مچھلیاں اور وہاں کی سبزیاں یاد آ رہی۔ اہبطوا مصر، فرمایا اتر جاؤ پھر کسی شہر میں، جاؤ کسی شہر میں اس کے تو یہاں کوئی شہر متعین نہیں ہے، کسی بھی ایسی زمین میں چلے جاؤ جہاں پر کھیتی باڑی کرو، ہم تو تمہیں بلا مشقت کھلا رہے تھے، اب تم اگر کھانا چاہتے ہو جاؤ مشقت سے نکالو، ایک معنی۔ دوسرا معنی اہبطوا مصر، پھر مصرن تنوین کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، اس کا معنی ہوگا اہبطوا مصر، پھر مصر کوئی واپس چلے جاؤ جہاں تم سبزیاں کھا رہے تھے، دو معنی۔ لیکن راجع معنی یہاں پر مصر لوٹ جاؤ نہیں ہے، بلکہ اہبطوا مصر نہیں پڑھیں گے کہ قریب کی کسی شہر میں بس اتر جاؤ اور وہاں جا کے پھر ٹھیک ہے، فَإِنَّ لَكُمْ، بے شک تمہارے لیے، مَا سَأَلْتُمْ، وہ ہے جو تم نے مانگا ہے، یعنی وہاں جا کے شہر میں محنت کرو، کھیتی باڑی کرو، پھر پیاز بھی نکلے گا، ترکاری بھی، جب تمہارا پسینہ بھی نکلے گا نا، پھر تمہیں قدر آئے گی کہ مفت میں جو چیز مل رہی تھی اس کی اللہ پاک کے ہاں نیچے جو مل رہی تھی اس کی کیا قدر ہے۔ فَإِنَّ لَكُمْ، پس تمہارے لیے وہ ہے مَا سَأَلْتُمْ، جو تم نے سوال کیا ہے، مانگا ہے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، اور مسلط کر دی اللہ نے ان کے اوپر ذلت کو، والمسکنۃ، اور فقیری کو۔ یہود اپنی ذات کے اعتبار سے یہ آج تک کہیں حکومت قائم نہیں کر سکے ہیں۔ اب کوئی کہے جی یہودیوں پر تو اللہ نے ذلت مسلط کی ہے، وہ تو سب سے زیادہ مالدار ہے، امیر ہے۔ یہود اپنی ذات کے اعتبار سے دو چیزوں سے یہ حکومت قائم کریں گے، طاقتور ہوں گے، اللہ نے فرمایا۔ نمبر ایک، حبل من اللہ، یہ تو اللہ کی رسی کو پکڑے، یعنی اسلام میں آ جائے پھر تو ان کو ملے گیا، وحبل من الناس، لوگوں کے ساتھ یہ جڑ جائے۔ آج امریکہ یہ جو اسرائیل ہے یہ امریکہ کی چھاؤنی ہے، امریکہ سے ملے ہیں، لوگوں سے مل کر انہوں نے اپنی حکومتیں قائم کی ہیں، اکیلے یہ اپنی حکومت قائم نہیں کر سکتے۔ وباؤ بغضب من اللہ، اور لے گئے، لوٹ گئے، وباؤ، لوٹ گئے، بغضب من اللہ، اللہ کے غضب کے ساتھ۔ یہ اس کے اوپر غضب اور اللہ نے ان میں مسکنت اور ذلت کیوں مسلط کر دی؟ یہود کو آج کوئی بھی آدمی اتنا پیسہ ہونے کے باوجود پوری دنیا میں یہ ذلت والے ہیں۔ ذالک بانہم، یہ اس واسطے کہ بانہم، کہ بے شک انہوں نے، کانوا یکفرون، وہ کفر کرتے تھے اللہ کی آیات کا، انکار کرتے تھے، ویقتلون النبیین، اور قتل کرتے تھے اللہ کے نبیوں کو، بغیر الحق، بغیر کسی حق کے۔ یعنی کیا مطلب؟ نبیوں کو قتل کرنا ناحق، بغیر الحق، ناحق قتل کرتے تھے۔ کیا مطلب؟ کہ اگر حق پہ ہوتے تو پھر قتل کرنا چاہیے؟ نہیں، بغیر الحق کا معنی، ناحق کا معنی یہ ہے کہ یہ نبیوں کا قتل کرنا ناحق ہے، یہ ان کے نزدیک بھی مسلم تھا، وہ بھی جانتے تھے یہ کام ناحق ہے، ایک۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ کسی بھی آدمی کو ناحق قتل کرنا جائز نہیں، ہاں تین چیزیں جس میں پائی جائیں تو اس کو قتل کرنا حق ہے۔ نمبر ایک، اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہو تو بدلے میں اس کو قتل کرنا حق ہے۔ ایک آدمی اسلام چھوڑ کر مرتد ہو گیا، 3 دن میں اسلام میں واپس آیا تو ٹھیک، ورنہ اس کو قتل کرنا حق ہے۔ اور نمبر 4، شادی شدہ ہو کر زنا کیا ہے تو اس کا قتل کرنا حق ہے۔ انبیاء علیہ السلام ان تینوں چیزوں سے معصوم ہیں، نہ وہ کسی کو قتل کرتے ہیں، نہ علیاذ باللہ مرتد ہونے کا خطرہ ہے، اور نہ ہی وہ زنا کے خطرے میں ہے، تو پھر ان کو قتل کرنا سراسر نہ حق تھا۔ اس لیے فرمایا کہ ان کو قتل کیا نبیوں کو نہ حق۔ ایک دن میں 300 انبیاء کو بھی قتل کرتے تھے۔ آگے بات آئے گی، ایک بات کرتا ہوں۔ اور ایک دن میں 300 انبیاء کو وہ قتل کرتے تھے۔ ذالک بما عصوا، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا یعتدون، اور وہ حد سے بڑھنے والے تھے۔ کیا سوال کیا آپ نے؟ نہیں، اگر کسی آدمی پر کسی نے ظلم کر کے اس کے بھائی کو قتل کیا، باپ کو قتل کیا، تو بدلے میں وہ قتل نہیں کرے گا، اس کو قتل کرنا اسلامی حکومت کے ذمہ ہے۔ زنا کیا ہے اس کو سنگسار کرنا اسلامی حکومت کے ذمہ ہے۔ کیوں؟ اگر یہ کام ہم کرتے ہیں تو ایک قتل سے روکنے کے لیے ہم نے اپنے بھائی کا بدلہ لیا، بدلے میں اس کو قتل کیا، تو کیا خیال ہے وہ پھر ہمیں چھوڑیں گے؟ وہ پھر ہمارے کسی کو ماریں گے، ہم پھر ان کے کسی کو ماریں گے، تو یہ سلسلہ تو چلتا رہا، 2 خاندانوں کی دشمنی آخر تک چلتی رہی، سارے خاندان خود مارنے میں یہ نقصان ہے۔
ہمارے ذمے ہے حکومت تک یہ بات پہنچانا. حکومت جب ان کو قتل کرے گی تو حکومت سے کوئی آدمی بدلہ نہیں لے سکتا ہے. ایک آدمی زنا کر رہا ہے, ہم دیکھ رہے ہیں, شادی شدہ ہے, ہم نے پتھر اٹھائے شروع کیے مارنا, اللہ کا حکم ہے اس کو رجم کرو. جب اس کو مار کے ہم فارغ ہو گئے, ان کے بھائیوں کو پتہ چل جائے گا, وہ ہمیں اپنا پیر بنائیں گے نا کہ پیر صاحب کے ہاتھ پہ بیعت کر لو, وہ ہمیں ماریں گے. جب ہمیں ماریں گے تو پھر بھی ہماری دشمنیاں دو خاندانوں کے درمیان. اسی لیے یہ کام حاکم وقت کا ہے. حاکم وقت ہمارے ذمہ صرف احتجاج ہے, ہمارے ذمہ صرف دیکھیں, اسی لیے تو یہ تو عام مسئلہ ہے. اگر کسی آدمی نے نبوت کی توہین کی تو یہ تو ایمان کا درجہ وہیں پہ مار دیا تو اجر تو اس کو مل جائے گا, لیکن شریعت اور قانون کو دیکھا جائے تو ہمارے ذمہ گستاخ رسول کی سزا وہ واجب القتل نہیں, اس کی سزا سزائے موت ہے. واجب القتل ہونا اور چیز ہے, سزائے موت اور چیز ہے. سزائے موت کے ہم مطالبہ کریں گے حکومت سے کہ بھائی اس آدمی کو سزائے موت دی جائے کیونکہ اس نے نبوت کی توہین کی ہے. تو جب عام وہاں پر ہمیں وہاں پر جا کر صرف احتجاج کرنا ہے تو یہاں پر بھی یہ جرم کرنے والوں کے خلاف ہم احتجاج کریں گے, حکومت ان کو سزا دے گی, ہم دیں گے تو ہمارے درمیان دشمنیاں بڑھ جائیں گی. کافی جی ایک رکوع ترجمہ. اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں, کمنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں, اور اگر ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے. جزاک اللہ.